کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جوش ملی ہوا دی، گرمی کے موسم میں مولانا ابوالکلام آزاد سے کی ملاقات کی غرض سے ان کے دفتر کوٹی تک پہنچے تو وہاں ملاقاتیوں کی بڑی جماعت تھی، جمع غفیر تھا۔ کافی دیر تک اس نے انتظار کیا لیکن ملاقات کی باری نہیں آئی، تو انہوں نے ایک چٹ پہ لکھا یہ شعر مولانا کی خدمت میں بھجوا دیا: نامناسب ہے خون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ مولانا صاحب نے جب یہ شعر پڑھا تو زیر لب مسکرائے اور فوراً جوش صاحب کو اندر طلب کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مرزا غالب رامپور میں افغان روہیلیوں کی محفل میں حاضر تھا۔ اس محفل میں لاتڑ خان نے پشتو کا یہ شعر سنایا: دستاں نہ دستاں غم ڈیر وفادار وی، ته کله کله خو ستا غم رسره تل وي۔ مطلب اس کا ہے نا کہ تمہارا غم زیادہ وفادار ہے، کیونکہ تم تو کبھی کبھی میرے پاس ہوتے ہو لیکن تمہارا غم میرے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا ہے۔ یہ شعر سن کے مرزا غالب نے افغانیوں سے کہا کہ مجھے پشتو تو نہیں آتی، البتہ اگر اجازت ہو نا تو اس شعر کو بزبان اردو میں عرض کر دوں۔ تو اس پر لاتڑ خان وغیرہ دوسرے افغانیوں نے کہا کہ ڈیر ش وایا، یعنی بہت اچھا بہت خوب، فرمائیے ارشاد۔ غالب نے افغانی چلم کا کش لگا کر کہا کہ روز آتا ہے میرے دل کو تسلی دینے، روز آتا ہے میرے دل کو تسلی دینے، تجھ سے اے دشمن جا تیرا خیال اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ میری انتونیا جو فرانس کی ملکہ تھی نا، اس کے زمانے میں فرانس میں بھیانک قحط پڑا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو اس پر میری انتونیا نے کہا کہ اگر عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھاتے، کیک کھائے۔ کہتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے امام تھے، بہت سارے علوم میں ماہر تھے، اس کی حاضر جوابی بھی مشہور ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، اس کی حاضر جوابی اور خوشگوئی سے مطمئن ہو کے چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کرسچن سائل ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سے کربلا کا ذکر کرتی ہوئی اس نے علمی انداز میں پوچھا کہ کربلا کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ محبوب الہی ہے، خدا تعالیٰ کو محبوب ہے، انہوں نے خالق کی کائنات کے دربار میں سفارش کیوں نہیں کی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ سفارش تو بہت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تمہیں اپنے نواسوں کی پڑی ہے، یہاں لوگوں نے میرے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا۔ اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا نا۔ کرسچن عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کرسچن اس جواب سے کیا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، واپس چلا گیا۔ تو مقصد اس کو خاموش کرنا تھا، یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے نواسوں کی پڑی تھی، یہ مطلب ہرگز نہیں، صرف خاموش کرنا مقصود تھا۔ کہتے ہیں ایک دن افلاطون جو تھا نا، یہ سر بازار بیٹھا ہوا تھا کہ ناگاہ ایک سپاہی آیا اور اس نے افلاطون کو ایک ٹھوکر لگائی۔ حیرت سے افلاطون نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ نے حیوان اور انسان دونوں پیدا کیے ہیں، تو نے ٹھوکر کیوں ماری؟ سپاہی نے کہا کہ یا سے سلطان گزر رہے، سلطان کی سواری گزر رہی، اٹھ کر احترام کرو۔
افلاطون نے سوال کیا کہ کیا تمہارا یہ بادشاہ جو ہے خواہشات کا غلام نہیں؟ کیا تمہارا یہ جو کیا ہے بادشاہ ہے نفس کا غلام نہیں؟ سپاہی نے جواب دیا کہ بالکل۔ تو افلاطون نے کہا کہ میں ان تمام خواہشات کو اپنا غلام بنا چکا ہوں، میں غلام در غلام کا احترام کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ ایک دفعہ شیخ صاحب نماز سے پارے ہو گئے تو جو مسجد کا امام تھا اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نہ تو کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں اور نہ کچھ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا صبر کر، میں پہلے نماز دوبارہ پڑھ لوں نا پھر جواب دوں گا، کیونکہ ایسے شخص کے پیچھے نماز درست نہیں جو رزق دینے والے کو نہیں جانتا۔